لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس نیت سے کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، فرحت الزماں بنت فاروق میر فاروق احمد مرحوم. بسم اللہ. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر گفتگو ہوگی، بعد انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں 15-20 منٹ، کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بیٹا اور بیٹی کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے، دیکھیے سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سماج میں بیٹے کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بیٹی کو دی جاتی ہے، وہ سماج کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک بیٹی کی حیثیت کیا ہے، ایک 15 منٹ یہ، پھر آتا ہوں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس کی تلاوت کی گئی ہے. تو اسلام میں بیٹے کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے. جب آپ گفتگو کریں گے کہ اسلام میں بیٹا کیا ہے اور اسلام میں بیٹی کیا ہے، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ
اسلام سے پہلے کی پوزیشن دیکھیے کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کی حالت کیا تھی اور کہاں سے نکال کے اسلام نے بیٹی کو کہاں پہنچایا، تب اندازہ ہوگا کہ اسلام کا کام کتنا بڑا ہے۔ اور جب آپ اسلام سے پہلے جائیں گے تو یہی بیٹیاں تھیں جن کا وجود ننگ سمجھا جاتا تھا، عار سمجھا جاتا تھا، ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، ان عربوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، بھاگ جاتے تھے گاؤں چھوڑ کر کے۔ یہ عالم تھا اس زمانے میں۔ قرآن کا پھر عالم یہ ہوا کہ زندہ درگور کی جانے لگی۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل کو میدان قیامت میں وہ زندہ درگور لڑکیاں پوچھیں گی، پوچھا جائے گا ان سے کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا ہے۔ تو یہ حالت تھی۔ میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل۔ کیا عالم تھا اس وقت، عربوں کی کیا حیثیت تھی، کیا حالت تھی اور کیا پوزیشن تھی۔ روایتوں میں ہے داستان ایک بندہ خدا، دیکھیے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 2 بیٹیاں 4 بیٹیاں 6 بیٹیاں دفنائی ہیں۔ بعد میں جب اسلام آیا کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا اپنے پچھلے گناہ کا، تو اس میں کی ایک داستان ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، آ کے کہتا یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل۔ کہنے لگا صاحب مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ حضرت نے پوچھا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ اب جملہ سنیے رسول اللہ کا، پوچھتے ہیں یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت؟ عجیب ہے واقعہ۔ اور ایک جملہ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں، ادھر تو آنے کا اتفاق کم ہوتا ہے، مٹیا برج وغیرہ کے بچے جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ایک بات میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ کسی مذہب میں کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ سلیقہ اور ہنر نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں ہمارے پاس ہے۔ آج شب جمعہ تھی، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی، لے آئیے جواب اس مولا کی دعا کا۔ اب یہ اور بات ہے کہ مولا کی دعا کے بجائے ہم جیسے شاعروں کی مناجات کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں، وہ ہماری بات ہے، لیکن مولا کی دعا کا جواب کہیں ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ تو ایک دعا ہے عجیب ہے واقعا، اس میں فرماتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چل رہی ہے، تو اس کی رحمت سے بڑھ کے بولیے کچھ ہے؟ قرآن پڑھ لیجئے نا، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب استغفار ہے، 2 جملے ذیل میں بھی ہو جائیں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان سے کہو کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ ایک سے ایک گناہ گار، ایک سے ایک بدمعاش آدمی، لیکن اگر واقعاً خلوص قلب سے آ جائے، پھر وہی جملہ، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ مفاتیح کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں، جائیے گا گھر، شادی میں ملی ہے نہیں ملی مفاتیح الجنان؟ ملی ہے، گھر جا کے اس کو پڑھیے گا، شروع ہی میں ہے 15 مناجاتیں ہیں۔ ان میں پہلی الگ الگ موضوع پر ہے، توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکریہ ادا کرنے والوں کی مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات۔ تو اس میں پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس کے آدھے کے قریب امام فرماتے ہیں کہ پالنے والے ان کان الندم علی الذنب توبۃ، خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، فإنی وعزتک من النادمین، تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی توبہ بھی نہ کرو، خالی اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ، وہ کریم اتنا ہے کہ اس کو توبہ مان لیتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ ایک جگہ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی، فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، صدیقوں کو ڈراؤ۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ گناہگاروں کو بشارت دے دو اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ جناب داؤد نے کہا پالنے والے کیف ہے ابشر المذنبین، یہ کیا مطلب ہوا کہ گناہگاروں کو بشارت دے دو؟ آواز قدرت آئی بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ صدیقوں کو ڈرائیے کہ خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا۔ سنیں گے آپ، ایک جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شرمندگی دل سے آدمی خالی شرمندہ ہو جائے۔ سن لیجئے، پھر آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب سمجھے جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ کم از کم محرم سے پہلے یہ انتظام کرا دو، اللہ اجر دے گا جس جو بھی اللہ والے۔ صلوات بر محمد۔ اس لیے کہ اگر آپ کے لگائے ہوئے اسپیکر کی وجہ سے
دو عورتوں کے بھی دل سے آنسو نکل آیا نا، زندگی پار ہے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد کامیاب۔ تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام سلام اللہ علیہ، دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق، فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں نکلے مگر چینج ہو چکے تھے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، وہ جو فاسق تھا وہ صدیق بن گیا تھا۔ مولا اتنی اسپیڈ سے کیسے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ جتنی دیر تک گناہگار رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہا، عابد جتنی دیر رہا مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پر گھمنڈ، وہ گھمنڈ کی بنیاد پہ فاسق ہو گیا یا شرمندگی کی بنیاد پہ صدیق بن گیا۔ لیکن ابھی یہاں ایک اعتراض باقی ہے کہ یار اتنی اسپیڈ سے تو نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کیسے؟ کہ کربلا پریکٹیکل کا نام ہے، حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو جا کے کربلا میں دیکھ لو، ایک سے ایک تلاوت کرنے والے مدینے میں ٹہلتے رہ گئے، جو حسین کو گھیر کے لایا وہ 2 منٹ میں علیہ السلام بن گیا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور سنا دیں آپ کو، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے لاست تکبیر سے پہلے، چوتھی تکبیر کے بعد، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ یاد ہے کسی کو کہ پالنے والے ہم ان کے بارے میں، چچا جو لیٹے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے، بولیے، خیر کے۔ فرض کیجئے وسیع حسن صاحب مر گئے، تو اب جب مر گئے تو آپ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ آدمی اندر سے کتنا گندا ہے، لیکن ہمارے گاؤں والوں کو تو معلوم ہے نا کہ کتنے بدمعاش آدمی ہیں جو اس وقت لیٹے ہوئے ہیں۔ اب خبر پہنچی وثیقہ اسکول جہاں 30-32 سال سے آئے، تو وہاں کے لوگ بھی آ گئے شرکت کے نام پر، تو اسی میں سے جو بزرگ تھے محسن صاحب، حجت صاحب، کسی کو کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھا دیجئے۔ اچھا، اب ہمارے گاؤں میں بھی اچھے خاصے مولوی ہو گئے ماشاءاللہ اطراف میں، تو ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے گندے ہیں، اور وہ سب نماز بھی سمجھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اس میں سے ایک لڑکا آیا، کہنے لگا حضور معاف کیجیے گا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مرحوم وسیع حسن صاحب کتنے گندے تھے۔ بھائی چھوڑو، جانے دو۔ کہنے لگا وہ تو جانے دو تو ہے ہی ہے، لیکن نماز کے نام پر کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ واقعی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے تھے، اور آپ کھڑے ہو کے امامہ لگا کے کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس وسیع حسن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ واقعی آپ کو نہیں معلوم؟ بھائی چھوڑو، مردوں کو خیر سے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن نماز میں جھوٹ کیوں بولے؟ یہ روایت ہے، وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرو۔ اس نے جو گڑبڑ کیا اس کے ہاں اللہ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہوگا، ہم اپنی زبان کیوں خراب کریں؟ لیکن نماز میں اب جس بیچارے نے نماز پڑھائی ہے وہ کیا جواب دے گا سوائے اس کے کہ بھیا میں نے نماز میت گڑھی تو نہیں ہے، ہم کو تو لکھ کے ملا ہے ایسے ہی، توضیح المسائل میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب ادھر سے آیا ہے کہ کہیے ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، پالنے والے۔ اچھا، جھوٹ کے بارے میں سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ تو یہ جملہ کہنا کسی کے نہیں، وسیع حسن کے جنازے پر، کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔
پالنے والے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہ رہا ہے نا کہ ہم کہیں۔ اس کا جواب دیا چھٹے امام نے، صلوات سنیے، اس کا جواب دیا چھٹے امام نے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے پر زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے سوائے خیر کے، تو اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ آواز قدرتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ آپ گواہی دے رہے ہیں نا، تو آواز قدرت آتی ہے کہ قد اجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ اس کے بعد آواز قدرت آتی، یہ تو تم نے اس کی گواہی دی ہے جو تمہیں پتا تھا اور کہہ رہے ہو کہ نہیں ٹھیک تھا۔ انہوں نے تو کچھ ایسے بھی گناہ کیے ہیں کہ جو کسی کو نہیں پتا ہے مگر میں جانتا ہوں، لیکن جب بندے ہو کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک تھا تو میں تو اللہ ہوں۔ صلوات در محمد، غور فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو دھیرے دھیرے جہاں لے جا رہا ہوں، سنیے آپ کیا تھی عربوں کی حالت۔ رسول اللہ تشریف لے گئے معراج پر، تو معراج میں حضرت نے بہت کچھ دیکھا۔ معراج پہ کیوں لے جایا گیا رسول اللہ کو؟ قرآن میں آیت ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو رسول اللہ کو معراج پر بولیے سب کچھ دکھلایا گیا، جہنم بھی، جنت بھی، کوثر بھی، یہ بھی وہ بھی۔ جہنم میں بھی ایک سے ایک عذاب دیکھا رسول اللہ نے، وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے جنت میں آئے، خود فرماتے ہیں رأیت فی الجنت امرأۃ مومسہ ای الزانیہ، میں نے جہنم میں ایک زناکار عورت کو دیکھا۔ کیا سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ زنا گناہان کبیرہ میں ہے۔ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کی سزا جہنم ہو، تو اس کو جہنم میں جانا چاہیے تھا نا، لیکن یہ عورت کہاں تھی؟ بولیے جنت میں۔ پیغمبر نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا کہ زناکار ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ کہاں؟ اس کو جگہ جہنم ہے۔ جبریل نے کہا کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ خدا کا کوئی کام بلا وجہ تو ہوتا نہیں، ریزن، سبب، معاف کیوں کیا؟ جبریل نے کہا اس لیے کہ یہ ایک دن جا رہی تھی، دیکھا راستے میں کہ ایک کتا ہے، پیاس سے جہاں بلب ہے ہانپ رہا ہے، بغل میں کنواں ہے، نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی برتن، لیکن گناہگار ہونے کے باوجود دل کی نرم تھی۔ ادھر ادھر اس نے دیکھا، جب کچھ صورت سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے اپنا کوئی کپڑا اتار دیا، روپٹے ٹائپ کا جو بھی رہتا رہا اس زمانے میں، وہ اس کو ڈالتی تھی کنویں میں، جب بھیگ جاتا تھا تو نکال کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، 1 بار 2 بار 4 بار، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا۔ اللہ نے کہا جب انسان ہو کے یہ اتنی رحم دل ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ اس ایک عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کو بولیے معاف کر دیا۔ تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک جانور پر رحم کھا لیا، معاف ہو گئی۔ وہ خدا جو اتنی جلدی معاف کرتا ہے، سنیں گے آپ؟ ایک اور سن لیجئے، صلوات بہت مزے۔ تو نئی صاحب جو ہے وہ شراب کی حرمت آئی۔ اب آدمی جو 40 سال سے پی رہا ہے وہ اچانک کیسے چھوٹے گی؟ آدمی بیڑی تو چھوڑ نہیں پاتا، سگریٹ تو چھوڑ نہیں پاتا، وہ 50 سال سے شراب پینے والا کیسے چھوڑ دے گا؟ لیکن اب بینڈ سرکاری طور پر تو ظاہری تو نہیں ہو سکتا تھا، اب چوری چھپے چل رہا تھا۔ ایک دن ایک چچا میاں سر پر شراب لیے آ رہے تھے، سامنے سے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، ڈر گئے، اور باپ رے باپ،
اگر پوچھ لیا تو سچ بولتا ہوں تو پھنسا، جھوٹ بولتا ہوں تو ان سے تو کچھ چھپا نہیں ہے۔ وہیں سے کہتا یا اللہ آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا دل سے۔ تب تک رسول اللہ پہنچ گئے۔ کیا لیے ہو؟ ہڑبڑا گیا آدمی، اس کے منہ سے نکلا صاف سرکہ ہے، سرکہ ہے، ذرا اتارو تو۔ اتارا، اب اس کی حالت خراب، سرپوش ہٹا، ہاں ماشاءاللہ ٹھیک، سرکہ تھا۔ اب وہ بوڑھا لگا رونے۔ پیغمبر نے کہا رو کیوں رہے ہو بھائی؟ صحیح تو کہا تم نے کہا سرکہ ہے، یہ سرکہ ہے۔ اس نے کہا صحیح بات یہ ہے یا رسول اللہ یہ سرکہ نہیں تھا، تب شراب تھی، تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا، میں نے اپنے خدا سے فریاد کی، اس نے اپنے قدرت سے اس کو سرکے میں بدل دیا۔ اب سمجھ میں آئے کہ اللہ کتنا کریم ہے، اور وہ اللہ جو اتنا کریم ہے اس نے اپنے نبی کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کوڑے پھینکے گئے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوپر سے اوجھڑیاں پھینکی گئی، حضرت نے بد دعا نہیں کی، ہے نا۔ لیکن اب لیکن پر آئیے، صلوات بر محمد۔ یہ واقعہ جب ہوا، کہاں سے چلے تھے ہم؟ یا رسول اللہ معاف ہو جاؤں گا، اس لیے معافی کا اندازہ کر لیا نا، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو اللہ کریم ہے۔ لیکن یہاں سنیے، تیرا گناہ بڑھا کے اللہ کی رحمت، یہیں سے بات گئی تھی نا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، بٹ میرا گناہ ہے بہت زبردست۔ کہ کیا ایسا کر لیا تم نے کہ اتنا مایوس ہو گئے ہو؟ اب اس نے اپنا قصہ سنایا اور پیغمبر کا جواب سنیے۔ کہتا یا رسول اللہ میں ایک لمبے سفر پہ گیا، 3-4 سال کے بعد واپس آیا۔ جب واپس آیا دیکھا میرے گھر میں اتنی ہی بڑی لڑکی تھی۔ پہلے میں سمجھا ہوگی کسی کی پڑوسی کی جو ہے وہ، میں کچھ نہیں بولا۔ شام ہو گئی اور لڑکی واپس بولیے نہیں گئی، تو میں نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یاد ہے تم کو جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو پیدائش ہونے والی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا یہ وہی ہے، اپنی بچی ہے۔ جیسے ہی مجھ کو پتہ چلا کہ نہیں صاحب یہ میری بیٹی ہے، ماں بیٹی تو سو گئی مگر مجھ کو نیند نہیں آئی۔ میں نے گڑھا کھودا آدھی رات کو، اپنی بیٹی کو، کتنا سنگ دل ہو چکا تھا عرب، اپنی بیٹی کو ماں کے پہلو سے اٹھایا، زندہ لا کے قبر میں لٹایا گڑھے میں، ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا کہ نکلنے نہ پائے، دوسرے سے اس پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ لڑکی چیختی رہی، مجھ کو ترس نہ آنا تھا، نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی کو یا رسول اللہ زندہ درگور کر دیا۔ اب بتائیے معاف ہو جاؤں گا؟ آدھا گھنٹہ پورا لیا میں نے، خدا کتنا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن روایت کہتی جب وہ اپنا قصہ سنا رہا تھا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جیسے ہی وہ سنا چکا پیغمبر نے فرمایا اٹھو یہاں سے، اٹھ یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب نازل ہو اور بقیہ لوگوں کو بھی شامل ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت نے جملہ فرمایا سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ اب سمجھ میں آیا اسلام سے پہلے عربوں کے درمیان بیٹیوں کی حالت کیا تھی، جہاں ان کا وجود ننگ، عار، ذلت کا سبب زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ اس ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کے نسل کو بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا اسلام میں بیٹا کیا ہے، اسلام میں بیٹی کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھ میں آیا؟ ایک اور
صلوات بر محمد جلدی جلدی دو ایک روایتیں سناتا ہوں، پھر جو آیت پڑھی تھی 15 منٹ سوچ کے چلے تھے تو 30 تو 35 یہی ہو گیا، چلیے ادھر کم کر لیں گے، ڈریے مت، بہت لمبی نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی نا؟ تمہارے پیچھے والے کی ہوئی ہے؟ کیا نام پوچھو؟ نام فیروز۔ آپ کا مثال میں نام لے سکتا ہوں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیوی برا مان جائیں۔ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ خوب، تو پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ اتنے سارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ایک لڑکے سے کہا جاؤ پیچھے جاؤ، میں ذرا چلا گیا۔ ایک لڑکا وہاں ہے، بیٹا وہاں کیوں، یہاں آؤ، ہم نے آگے بٹھلا لیا۔ بغیر مطلب سمجھے تبصرہ کرنے کی ہم سب کی عادت ہے۔ دیکھا ہمیں سارے مولوی ویسے ہی ہیں۔ وہ بیچارہ جو ہے غریب کا لڑکا تھا، رکشے والے کا، اس کو پیچھے کر دیا، اور یہ صاحب جو ہے کروڑ پتی کے بیٹے تھے تو چاپلوسی میں آگے بلا لیا۔ ہم نے سنا، ہم نے کہا بھائی میری نیت نہیں سمجھے آپ، میں اکثر آتا رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون لڑکا کس ٹائپ کا ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ جس کو میں نے پیچھے کیا بہت بدماش ہے، جب تک بیٹھا رہے گا کچھ نہ کچھ 3-5 کرتا رہے گا، اور میں اوپر سے دیکھ کے ڈسٹرب ہوں گا، اس لیے میں نے اس کو پیچھے کر دیا۔ کہا اس کو آگے کیوں بلایا؟ کہا اس لیے کہ وہ اتنا ذہین ہے کہ ایک تو غور سے سنتا ہے اور کمپیوٹر ہے۔ پوری مجلس سن لیجیے آپ اس سے، مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ مطلب بزم میں بلایا جاتا ہے، صلاحیت دیکھ کے، بزم سے ہٹایا جاتا ہے، صلاحیت دیکھ کے۔ صلوات در محمد، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو رکھیے گا یہی۔ تو بزم میں بلایا بھی جاتا ہے صلاحیت دیکھ کے، بزم سے بولیے صلاحیت دیکھ کے۔ اب فیروز بھائی کی ہوئی شادی کب ہوئی؟ سمجھ گئے آپ؟ تو فیروز بھائی کی ہوئی شادی، اللہ کی کرنی ایسی، خدا نے جڑوا بچے دے دیے۔ صحیح کی غلط؟ مثال ہے، مثال میں صحیح غلط سے بحث نہیں ہوتی۔ اللہ نے جڑوا بچے دے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام رکھ دیا علی، بیٹی کا نام رکھ دیا فاطمہ۔ اتفاق سے بیٹا 5 منٹ بڑا تھا، بیٹی 5 منٹ چھوٹی بھی تھی۔ تو وہ صاحب علی بھائی اگر 5 سال کے ہوئے تو فاطمہ، علی 10 سال کے ہوئے تو فاطمہ، علی جو ہے وہ 10 تک تو پہنچ ہی گئے، 9 سال مکمل ہوا تو فاطمہ کا مکمل 10واں شروع۔ اتفاق سے 27-28 شعبان کی پیدائش تھی، 28 شعبان کو 9 سال پورا۔ اب جو چاند ہوگا تو کئے سال کے ہو گئے علی بھائی؟ 10۔ فاطمہ کئے سال کی ہوئی؟ 10۔ رمضان پڑ رہا ہے مئی جون میں، بیوی کہنے لگی کہ اے فاطمہ سویرے سو جاؤ، سحری میں اٹھنا ہے، گرمی ہے، روزہ پورا نہیں رکھ پاؤ گی۔ خیر صاحب یہ سن رہے تھے علی بھائی، تو انہوں نے سوچا شاید مجھ کو پاپا جگائیں گے۔ اب وہ صبح ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ صاحب دادا بھی روزے سے، دادی بھی روزے سے، پاپا بھی روزے سے، امی بھی روزے سے، اور فاطمہ بھی روزے سے، بچے اکیلے علی بھائی۔ اچھا اگر کسی گھر میں سب روزے سے ہوں، ایک کوئی بغیر روزے کا ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، نہ دن میں قاعدے کھانا ملے گا، نہ ناشتہ ملے گا، سمجھ گیا، یہ نکال لینا، وہ گرم کر لینا۔ اب اس کو تاو آ رہا ہے، اس سے اچھا تو روزہ ہی رکھ لیتے۔ بہرحال شام وام ہوئی، افطار ہو گئی۔ اب جب تھوڑا سکون ہوا تو علی بھائی آئے، پاپا آپ سے بڑی شکایت ہے۔ کیا؟ کہا ممی نے جگایا فاطمہ کو، اس نے روزہ رکھا، ہم کو بڑی بوریت ہوئی۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر گھر کا ماحول مذہبی ہو جائے تو اکیلا لا مذہب شرمائے گا۔ صلوات بر محمد
بتائیے آپ نے ہم کو جگایا نہیں کہ نہیں یار دیکھو یہ جگانے وگانے کام میرا نہیں ہے، میرا کام ہے دن بھر محنت کرنا، تنخواہ ملتی ہے لا کے اماں کو دے دینا۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں جو شادی شدہ نئے ہونے والے ہیں، اگر شرافت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ میں خرچہ خود مت رکھو، مہینہ ختم ہو جائے گا 1 پیسہ نہیں بچے گا، جتنا دینا ہے 10 5 15 20 جو اوقات ہے، بھیا یہ ہماری اوقات ہے، لو اب مہینہ بھر چلانا ہے، نہ 2-4 ہزار بچ جائے تو کہیے گا صلوات۔ اب جی سمجھداری یہی ہے۔ تو کہنے لگے یار میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، لا کے تنخواہ تمہاری اماں کو دے دیتا ہوں، بقیہ کیا ہے، ٹیوشن کہاں لگنا ہے، فیس کیسے جانا، تمہاری اماں ہمارا کام، جاؤ اپنی اماں سے بات کرو۔ اب علی بھائی آ گئے اماں کے پاس، آپ سے بڑی شکایت ہے، کیا بھیا؟ کہ آپ نے ہمیں نہیں جگایا۔ اے بیٹا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، 10 سال کے تو ہو، ابھی تمہارے اوپر روزہ واجب کہاں ہے، وہ بھی جون کی گرمی کا، چھوڑو جب واجب ہوگا تب رکھنا۔ علی کا جواب کیا ہے؟ واہ وہ مجھ سے 5 منٹ چھوٹی ہے، وہ بچہ نہیں ہے، میں بچہ ہوں۔ ماں کیا جواب ہے اس کے پاس سوائے اس کے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جا کے اللہ سے پوچھو۔ اور اب جواب یہ ملے گا کہ جس عمر میں خدا ہم لڑکوں کو بچہ سمجھ کے کھیلنے کے قابل سمجھتا ہے، اس عمر میں بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے طلب کرتا ہے، صلاحیت دیکھ کے بس میں بلایا جاتا ہے۔ صلوات در محمد۔ اب سمجھے آپ، اب سمجھے اسلام میں بیٹا کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ جلدی جلدی ایک اور روایت سن لیجئے۔ مارکیٹ جاتے ہیں آپ لوگ تو یہ ہے کہ بھائی خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ بچوں کے لیے۔ ایک روایت تو یہاں تک ہے 8ویں امام سے، سنیے بہت مزیدار۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو بچوں پہ خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کی دعا کرنے لگے وہ۔ سامنے تو نہیں بولیں گے لیکن اندر اندر یہ امام نے کہا۔ تو اب آپ نے کچھ خریدا، گھر میں گئے، علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، مونگ پھلی لے لی صاحب 20 روپے کی۔ پہلے کس کو پکڑائیں گے آپ؟ حضرت نے فرمایا اذا دخل احدکم السوق، جب تم میں کوئی بازار جائے، فاشترى ہدیۃ، اور بچوں کے لیے کوئی تحفہ خریدے، فلیبدأ بالاناث قبل الذکور، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں رکھو تب بیٹے کے ہاتھ میں رکھو۔ اب اس 40 منٹ کی گفتگو کے بعد اب اگر ہم اپنے بچوں سے بھی پوچھیں کہ بتاؤ اسلام میں بیٹی کی حیثیت زیادہ ہے کہ بیٹوں کی؟ بیٹی کی۔ آگے تو روایت اور بھی زبردست ہے، اگر کسی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے دیں اور ان کو پال پوس کے ان کی منزل تک پہنچا دیا، ہم ہیں اس میں۔ روایت کہتی ہے کہ ایسے انسان کی جنت کنفرم ہے، ہو گئی بات۔ مگر یہاں کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا فاروق صاحب۔ ایک ہی بیٹی تھی آپ کے اور بھی تھی؟ اللہ میاں یہ کیا ہوا؟ ایک طرف تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر 3 بیٹی کسی کو ہم نے دی ہے اور اس اچھا یہ کھاتی، ارے صلوات، یہ سن لیجیے کہ کہاں سے مس ہوگی، سنیے آپ۔ حدیث کہتی ہے البنات حسنات، غضب کی روایت ہے، البنات حسنات والبنون نعم، لڑکیاں نیکیاں ہیں، لڑکے نعمتیں ہیں، نیکیوں پر ثواب ملتا ہے، نعمتوں کا حساب ہوتا ہے۔ عجب روایت ہے یہ، تو واقعی ایسی روایت ہے نا مست کر دینے والی۔ البنات حسنات، بیٹیاں بولیے نیکیاں ہیں،
والبنون نعم، بیٹے نعمت، نیکی پر ثواب ملتا ہے، نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ تو پالنے والے ایک تو 3 نہیں دی، ایسے ہی کم دے دیا، چلیے صاحب ایک صحیح، اسی کو پال پوس کے آدمی منزل تک پہنچا دے تو کچھ تو اجر ہے۔ ایک دی وہ بھی لے لی تو اب کیا ہوگا ان کا؟ یہاں سے گھومتا ہوں میں، صلوات بر محمد، بس جلدی جلدی۔ ایک بیٹی تھی، آپ ہی کی بیٹی ہے نا مجلس سے، ایک بیٹی تھی وہ بھی لے لی تو نے، اور اتنا ثواب ہے۔ کہا تو تم کیا سمجھ رہے ہو، لے لیا تو محروم ہو گئے تم، اب لے لینے کا ثواب سن لو، صلوات کرو جلدی جلدی۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہاں مجھ کو پلٹنا تھا 15 منٹ کے بعد، بیک ہو رہا ہوں آفٹر 45 منٹ، لہذا اسپیڈ سے گزروں گا۔ ارشاد ہوتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم سب کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں کے ذریعے۔ یہ پھل کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْفُؤَادِ الْوَلَدِ، ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے۔ دل کے باغ کا پھل انسان کی اولاد ہے، تو اب ثمرات سے مراد کیا ہوا؟ اولاد، بچی نہیں، اولاد، بیٹا بیٹی چاہے جو، اولاد۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، ثمرات، اور پھلوں کے ذریعے، یعنی اولاد کے ذریعے۔ تو اولاد کے ذریعے کہاں ہے؟ دونوں میننگ نکل سکتی ہے، کبھی اولاد دے کے آزمائیں گے، کبھی اولاد لے کے آزمائیں گے۔ اب ہنستی کھیلتی اگر کسی کی اولاد لے لی تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ میرا ہی گھر ملا تھا، ساری مصیبت میرے ہی اوپر آنی تھی، ایک تو جو ہے وہ بڑی منت مراد کی ایک لڑکی ہوئی تھی وہ بھی چلی گئی۔ بتاؤ، اچھا ایک بات بتائیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے، جاتا ہوں ادھر پھر یاد آ جاتا ہے، جناب ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی، کب تک؟ 90 ایئر، ہے نا؟ اسماعیل پیدا ہو گئے، اس پر بھی تعجب تھا، صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کر سکتا ہے۔ اے صاحب اسماعیل کے بعد اسحاق پیدا ہو گئے، تو کہاں تو اسماعیل ہی بھی تعجب کر رہے، صاحب ایسا کیسے؟ اب جب اسحاق ہو گئے تو ابراہیم کا ہاتھ اٹھ گیا، کہنے لگے پالنے والے جب 2 بیٹا دے ہی دیا ہے تو ایک لڑکی بھی دے دے جو میرے جنازے کی رونق بن جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بیٹی کی دعا ابراہیم نے کی ہے مایوسی کے، تو ایک تو دیا وہ بھی لے لیا، جنازے کی رونق چلی گئی۔ کچھ اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے، ان سے بحث نہیں ہے، لیکن اے پیغمبر کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان پر آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اس کے ہیں، اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے بولیے جانا ہے۔ اگر کوئی ایسا مل جائے تو بشر الصابرین، آپ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر آفت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاہے کی بشارت دے دیجئے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کس پر صلوات بھیجتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ
وہ خدا جو نبی پہ صلوات بھیج رہا ہے وہی خدا اس مصیبت زدہ پہ صلوات بھیج رہا ہے کہ جو اس غم کے باوجود انا للہ کہتا ہے۔ صلوات بر محمد و اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے مصیبت پر۔ اور سنا دے ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی سنیے آپ، بیوقوفی ہو گئی اس کو لمبا کر دیا، 5-7 منٹ بڑھے گا، زیادہ نہیں، 10 منٹ زیادہ۔ صلوات بر محمد وآل۔ ایک روایت میں نے پڑھی جو میری بیوی پر چپکتی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی تمہارا تو جگاڑ ہو چکا ہے تو ذرا ہمارا خیال رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ بچے تو کسی عمر میں مر سکتے ہیں نا، 2 سال کے ہو کے، 4 سال کے ہو کے، 10 سال کے ہو کے، کڑیل جوان ہو کے، پیدا ہوتے ہی، ہے نا؟ تو 2-3 بچے میرے بھی اس طرح کے جا چکے ہیں پیدا ہوتے ہی، اس میں لڑکیاں بھی 2 عدد ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی بیٹا بیٹی بچہ لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوا، پیدا ہوتے ہی مر جائے، روایت کا جملہ سنیں گے آپ، اپنی ماں کو، ناف ہوتی ہے نا ماں اور بچے میں جو بعد میں کاٹی جاتی ہے، روایت کہتی ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کو، بچہ ہے بچی جو بھی، اپنی ناف سے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ معمولی اجر ہے۔ میں نے جب بھی اپنی بیوی سے کہا تمہارا تو کام ہو گیا ہے، تھوڑا ہمارا خیال رکھنا۔ ایک اب جب اس طرح کے بچے کے مرنے پر ثواب اتنا ہے تو اور ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ہم لوگوں کے، شہید ثانی کا نام سنا ہوگا، شہید ثالث تو آگرہ میں ہے، ان سے پہلے شہید اول، ان کے بعد شہید ثانی۔ شہید ثانی کے بیٹے ہیں شیخ زین الدین، ان کی کتاب ہم لوگوں کے یہاں پڑھائی جاتی ہے اصول فقہ۔ شیخ زین الدین وہ تھے جن کے بچے زندہ نہیں بچتے تھے، 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال ہو کے مر جاتے تھے۔ تو چونکہ وہ جھیلے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے پوری کتاب اسی موضوع پر لکھ دی، تسکین الفؤاد کر کے۔ اس میں انہوں نے قصہ لکھا، سن لیجیے آپ، صلوات بر محمد وآل۔ یہ چھوٹے بچے کی بات ہوئی، اب لڑکپن کی آئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ خدا تھا، جا رہا تھا عمرے کے لیے، مدینے جا رہا تھا رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ تو اس کے کسی دوست نے کہا یار سنا ہے مدینے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہمارا ایک کام کر دو گے؟ کہا ہاں۔ بولو۔ کہا ایک پرچی ہے عرضی، رسول اللہ کے روضے پہ ڈال دینا، قبر پہ ان کی، ایک میری اپنی گزارش ہے۔ ان کا ٹھیک ہے دے دو، مجھ کو کیا، ڈال دیں گے۔ جب وہ مدینے سے زیارت کر کے رسول اللہ کی پلٹا تو یہ صاحب پہنچے، کہنے بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے کام کر دیا میرا۔ کہا تم کو کیسے پتا؟ نہیں ڈالا ہم نے تو، بھول گئے تو؟ کہا نہ، جس مقصد کے لیے میں نے عرضی ڈالی تھی وہ میرا کام ہو گیا۔ دیکھیے ثواب پتہ چل جائے نا تو آدمی رونا تو دور کی بات ہے، خواہش کرے گا کہ ایک گناہ، ایک مجھ کو بھی یہ مصیبت مل جائے۔ کہنے لگے کہ صاحب جس کا کام کیا تھا؟ کہ کام یہ تھا کہ میرا بھائی مر گیا، اس کا بچہ تھا اسے ہی 10-11 سال کا، مطلب بالغ نہیں ہوا تھا، اس کو میں نے اپنی اولاد کی طرح بولیے پالا۔ ایک دن اتفاق سے وہ مر گیا، میرا بھتیجا پالا ہے اولاد کی طرح، کل بات ختم ہو گئی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا محشر برپا ہے، پیاس کی شدت ہے، کہیں پانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تب تک دیکھا کچھ لڑکے ایسے ہی وہ جگ گلاس لیے ڈھونڈ رہے ہیں، اتنے میں میرا بھتیجا دکھ گیا۔ وہ لگا چلو یار یہاں جان پہچان تو نکل آئی، نے اپنا بھتیجا ہے، کام ہو گیا۔ وہ لگا اے بیٹا، ارے امو جان السلام علیکم۔ ارے بیٹا لاؤ تم مل گئے ہو، ذرا پانی دو تو۔ امو جان اللہ آپ کو اجر دے، آپ نے مجھ کو اولاد کی طرح پالا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ یتیموں کو
اجازت صرف اپنے ماں باپ کو پلانے کی ہے. میں کسی اور کو پانی پلانے کی ہم کو اجازت ہی نہیں ہے سوائے اپنے ماں باپ کے. کل لگے آنکھ کھل گئی, احساس بھی تھا پیاس کا. میں نے کہا یار دنیا تو گزر جائے گی, مین چیز تو وہاں کی ہے. تو میں نے جو عرضی لکھی تھی نا رسول اللہ کو, یہی لکھی تھی, یا رسول اللہ اگر میں بھی ایک اولاد کا داغ دیکھ لوں تو میرا قیامت میں کچھ جگاڑ بن جائے گا. اب سمجھے آپ, اولاد کا جانا تکلیف کی بات تو ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اللہ جو اجر دیتا ہے نا وہ 70 سال کی عبادت سے بھی ملنے والا نہیں ہے. بس آخری روایت ختم, دعا صلوات بر محمد. کہاں سے چلے؟ پیدا ہوتے ہی مر جائے, حتی ساقط ہو جائے, اس کا اجر, لڑکپن کا اجر. تو جب بچوں کا یہ ہے تو اگر کسی کی جوان اولاد مر جائے تو اس کا تو اجر زبردست ہونا چاہیے نا. بس یہ ایک روایت سن لیجئے آپ, 2 اماموں سے منسوب ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اور یہی سیم روایت 11ویں امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی اولاد مرتی ہے, ملک الموت اس کی روح قبض کر کے اب یہاں سے سنیے آپ, روح قبض کر کے پیش پروردگار پہنچتا ہے. آواز قدرت آتی ہے, ملک الموت اقبضت روح ابن عبدی, تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی. دوسرا جملہ جو آیت تھی نا, والثمرات اقبضت ثمرۃ فؤادہ, تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا. ملک الموت کہتا ہاں. آواز قدرت آتی ہے, ماذا قال عبدی, ملک الموت جب تم نے اس کے جوان کی روح نکالی میرے بندے نے کہا کیا؟ ملک الموت جواب دیتا ہے, پالنے والے اولاد جوان مرنے کے باوجود اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. آواز قدرت آتی ہے, ابنوا لہ بیتا فی الجنہ, ایسے بندے کے لیے میرے جنت میں ایک گھر بناؤ. وسموہ بیت الحمد, اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد. جو چیز 100 سال کی عبادت کے بعد گارنٹی نہیں لی جا سکتی, اولاد مر کے ماں باپ کو وہ چیز دے جاتی ہے. صلوات بر محمد. اسی لیے قرآن کہتا ہے بشر الصابرین, آپ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر دل ہو جائے. رسول اللہ کے کتنے بیٹے تھے؟ جناب خدیجہ سے قاسم, طیب, طاہر, شاید عبداللہ. مدینے میں آئے, جناب ام المومنین ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹے اور پیدا ہوئے, ابراہیم. وہ امام حسین علیہ السلام کے ایج گروپ کے تھے. ابراہیم کا انتقال ہو گیا, رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوا. تو کسی نے کہا ارے صاحب آپ اور رو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع, دل ہے تو غمگین ہوگا, آنکھ ہے تو اشکبار ہوگی. ہاں ہم وہ نہیں کہتے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. صلوات. سمجھ میں آیا آپ کے پاس؟ تو اس سے بڑا اور کسی معاملے میں اجر ملنے والا نہیں ہے جو اس طرح کے مصیبت زدہ کو ملنے والا ہے. خلاصہ پھر واپس آتے ہیں تو اسلام میں سمجھ میں آیا آپ کے بیٹی سے زیادہ مرتبہ
بیٹوں کا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں تھے نا، 4 بیٹے، شاید سب کو خدا نے اٹھا لیا۔ نسل کس سے چلائی؟ بیٹی سے، وہ بھی صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آج نہیں، قیامت تک جو نسل پیغمبر باقی ہے وہ بیٹوں کی وجہ سے نہیں، کس کی بنیاد پر؟ بیٹی کی بنیاد پر۔ اور اتنا چاہتے تھے اس بیٹی کو کہ روایت کہتی ہے کہ جب کبھی بی بی آتی تھی، قام علیہا رسول اللہ، پیغمبر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ یہ کہ صرف کھڑے ہوتے تھے، جھکتے تھے اور اس پشت دست کو چومتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي عَلَى مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھلاتے تھے۔ جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے۔ داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے، تکیہ بناتے تھے۔ معمولی محبت ہے، لیکن جس بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے، امت نے کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ امت نے کیا کیا؟ ادھر ابھی شاید پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، آتی تھی بابا کی قبر پہ آتی تھی، جناب فاطمہ رسول اللہ کی قبر پہ آتی، پورا مرثیہ ہے کتابوں میں۔ خاک قبر پیغمبر مٹھی میں لیتی تھی، سونگھتی تھی، اس کے بعد کہتی تھی بابا جس نے تمہارے قبر کی خاک سونگھ لی اس کو کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ ہیں نا، چھوٹی بات پر معمولی بات پہ بلبلا اٹھتے ہیں۔ فاطمہ کا صبر ہماری طرح کا نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہوا ان کے ساتھ ایسا کہ اسی مرثیے میں ہے، پڑھتی تھی، مشت خاک لیتی تھی، سونگھتی تھی، بابا جس نے تمہاری خاک سونگھ لی قبر کی اس کو کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرماتی تھی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر دن پر پڑتی تو دن اپنا اجالا کھو دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی بیٹی۔ ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی، دونوں باتیں سن لیجئے، ایسا نہیں نہ ایسا باپ ملے گا محبت کرنے والا، نہ ایسی بیٹی ملے گی محبت کرنے والی۔ باپ کا تو سنا دیا میں نے نا، اب بیٹی کا سنیے۔ اس طرح جاتی تھی قبر پر، پورا دن رہتی تھی، یہ نہیں کہ گئیں 10 منٹ فاتحہ پڑھا چلی آئے، پورا دن۔ کیسے کہا ہم نے؟ کہا اس لیے کہ مولا نے باقاعدہ وہاں حجرہ بنوا دیا تھا، صبح کو چلی جاتی تھی، شام کو جب مولا اپنے کام سے فارغ ہوتے تھے تو وہاں سے فاطمہ کو لے کے شام کو گھر آتے تھے، پورا دن باپ کی قبر پر بیٹھتے، پورا دن۔ روایت کہتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ جب کبھی حسن و حسین پہ نظر پڑتی تھی نا، تڑپ کے کہتی تھی کہ تمہارے نانا کہاں گئے جو تم لوگوں کو کاندھے پر بٹھلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے فاطمہ نے کہا علی
مجھے بابا کا وہ کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا ہے۔ مولا فرماتے میں نے نبی کا کرتا رکھا پیراہن، فاطمہ زہرا نے باپ کا پیراہن دیکھا، چیخ پڑی ایسا کہ بے ہوش ہو گئی۔ مولا کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی کے پیراہن کو ایسا چھپایا کہ فاطمہ کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔ بلال مؤذن تھے نا، لیکن بعد پیغمبر بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس کے اپنے اسباب ہیں، کبھی گفتگو ہوگی، لیکن یہ روایت پکی ہے کہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ لیکن سنن ایک دن آئے، سوال آئے کیوں؟ کہتے ہیں ایک دن بلال نے خواب دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، فرماتے ہیں کیا بھیا بلال، سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کہ دیکھ رہے باپ بیٹی کی محبت، اے بلال سب بدل گئے، تم بھی چلے آئے چھوڑ کے۔ صحابہ کرام ان کے اوپر بھی رسول اللہ کی وفات کا معمولی صدمہ نہیں تھا۔ جناب سلمان فارسی کے لیے صحابی رسول روایت کہتی ہے 10 دن تک گھر سے نہیں نکلے۔ ایسا رسول اللہ کی وفات کا صدمہ جناب سلمان کو تھا، 10 دن تک گھر سے نہیں نکلے۔ تو آپ سوچئے کہ جب صحابہ کو پیغمبر کی جدائی کا اتنا صدمہ ہے تو بیٹی کو کتنا ہوگا۔ خواب دیکھا سلم، بلال سب نے چھوڑ دیا، تم بھی چلے آئے۔ نہیں یا رسول اللہ یہ وجہ نہیں ہے۔ پھر آپ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا یا رسول اللہ۔ کہ اچھا چلے جاؤ، میرے بچوں کی خیریت تو لے لو جا کے۔ یہ حکم ہوا۔ کہتے ہیں بلال جہاں بھی گئے تھے ایک دن آئے مدینے، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے اتفاق سے مولا مل گئے۔ وہی شکوہ، کیا بھیا بلال تم بھی چلے گئے چھوڑ کے؟ کہا نہیں یا علی بات یہ نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد دل نہیں لگتا تھا۔ کہا اچھا بلال فاطمہ بہت یاد کر رہی تھی، ذرا گھر ہو لینا۔ مدینے والوں کو پتہ چل گیا مؤذن رسول آ رہا ہے، پہنچے لوگ استقبال کے لیے، لیکن بلال سیدھے فاطمہ کے دروازے پر دق الباب، اندر سے آواز آئی کون؟ میں بلال مؤذن رسول۔ وہی بات جو خواب میں نبی نے کہی تھی، راہ میں علی نے کہی، بی بی نے کہا کیا بھیا بلال سب بدل گئے، تم بھی چلے گئے۔ وہی جواب دیا۔ فرماتی ہے بلال بہت دن ہوا تمہارے منہ سے اذان نہیں سنی ہے۔ بلال جانتے ہیں فاطمہ کیا ہے، یہ صحابی رسول جانتا ہے فاطمہ زہرا کیا ہے۔ بلال ایک زمانہ ہو گیا تمہاری اذان نہیں سنی ہے۔ بلال نے کہا بی بی رسول اللہ کے بعد میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کسی کے کہنے پہ اذان نہیں دوں گا، لیکن بی بی آپ کی بات نہیں ٹل سکتی ہے، آپ حبیب خدا کی بیٹی ہے نا، آپ کی بات نہیں ٹل سکتی۔ آئے گلدستہ اذان پر، روایت کہتی بی بی دروازے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، بی بی کی نظروں میں سارا منظر گھومنے لگا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو بابا ایسے تیار ہوتے تھے، ایسے تیار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارا منظر بابا کے زمانے کا گھومنے لگا۔ کہتے جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسا صدمہ تھا
यकीन ना बनाओ, कह सकती थी ना, तो अगर कह देती तो क्या होता? बच्ची जी बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कैसे कर सकी, ये सुनना कह दिया, लेकिन आज तक सुना आपने? बल्कि उल्टा होता था, बाबा जा जाने से मना नहीं करती बाबा, मगर मेरे बाबा मेरे सर में उस तरह हाथ फेर दो जैसे सर में फेरा करता। ए बाबा मुझे गले में से घुसाए शरीर में बना फेरे बच्ची बाप ऐसी। मैं भी करता हूँ ऐसा